بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، علیکم بالسواک، مسواک کو لازم کر لو، فإنہ مطہرۃ للفم، اس لیے کہ وہ منہ کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، مرضات للرب، رب کی خوشنودی کا باعث ہے، مفرحۃ للملائکہ، فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں، یزید فی الحسنات، نیکیوں میں اس کی وجہ سے اضافہ ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل الصلاۃ بالسواک علی الصلاۃ بغیر سواک 70 ضعفا، وہ نماز جو مسواک کر کے پڑھی جائے بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز پر 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت علی کرم اللہ وجہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نماز جو مسواک کے ساتھ پڑھی جائے بغیر مسواک کے پڑھی جانے والی نماز پر 99 درجہ یا 400 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ حضرات علماء اکرام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کا اخلاص جتنا زیادہ ہوگا اتنے زیادہ درجے فضیلت اسے حاصل ہوتی ہے۔ تو یزید فی الحسنات، آگے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ مِنَ السُّنَّةِ، یہ مسواک سنت میں سے ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی آپ تلاش کریں، آپ کو آپ کے معمولات میں کثرت سے مسواک کا استعمال کرنا ملے گا۔ آپ نیند سے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے، نماز کے لیے تشریف لے جاتے تو وضو میں مسواک کیا کرتے، اور آپ بستر پر جانے سے پہلے بھی مسواک کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ جہاں سرمدانی، آئینہ اور کنگھا ساتھ میں رکھتے، وہیں آپ مسواک بھی اپنے ساتھ لے جایا کرتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا مسواک پر مداومت اور اہتمام کا اندازہ ہم اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب ہے۔ آپ کا مبارک سر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہے۔ اتنے میں حضرت الرحمن ابن ابو بکر جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں گھر میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں مسواک حضور نے دیکھی، اور جب عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ میرے سرتاج کی نظر مبارک میرے بھائی کے ہاتھ کی مسواک پر پڑ رہی ہے تو عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مسواک چاہتے ہیں؟ حضور نے اپنے سر کے اشارے سے بتایا ہاں۔ امی جان نے وہ مسواک لی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دی۔ حضور نے نرم کرنا چاہا، وہ نرم نہ ہو سکی، تو پھر اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس مسواک کو نرم کر کے پھر حضور کے حوالے کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور مسواک پر کتنا مداومت اور اہتمام کیا کرتے تھے۔ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کے اخروی فضائل کو بیان فرمایا، وہیں اس کے دنیاوی فوائد کو بھی آپ نے واضح فرمایا کہ مسواک یجل البصر، نگاہ کو تیز کرتی ہے، ویذھب الحفر، دانتوں کی جڑوں میں پیدا ہونے والی بیماری کو ختم کرتی ہے، ویشد اللثۃ، اور یہ مسوڑوں کو مضبوط کرتی ہے۔ جن لوگوں کو خاص طور سے پیوریا کی بیماری ہے اور خون بار بار مسوڑوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے نکلتا رہتا ہے، ان کے لیے مسواک بہترین قدرتی تحفہ ہے۔ میرے دانتوں میں بھی خون آنے کی بہت زیادہ شکایت تھی، بڑی تکلیف محسوس کر رہا تھا، بڑی پریشانی تھی، تو کسی نے مجھے ایک پیسٹ تجویز کیا جس کا نام اورو گارڈ جیل۔ اس کے استعمال سے کافی حد تک مجھے آرام ہوا، اور جیسے ہی پیسٹ ختم ہوا تو پھر بیماری دوبارہ لوٹ کے آئی۔ پھر میں نے پیسٹ خریدا، اور جب تک پیسٹ کا یہ اورو گارڈ جل کا استعمال تھا تب تک تو خون نہیں آتا، اور جیسے ہی اسے چھوڑ دیا جائے تو دوبارہ خون آنا شروع ہوتا۔ تو پھر میں نے زیتون کی مسواک خریدی اور پابندی سے اس کا استعمال کیا۔ اللہ کا کرم کی یہ بیماری جڑ سے ہی ختم ہو گئی۔ زیتون کی مسواک کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خاص طور سے ارشاد فرمایا کہ زیتون کی مسواک کیا ہی بہترین ہے، یہ میری اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے۔ وَيُذْهِبُ الْبَلْغَمَ، بلغم کو بھی یہ مسواک دور کرتی ہے۔ بلغمی امراض جتنے ہوتے ہیں وہ سب مسواک پر مداومت سے ختم ہو جاتے ہیں۔
وَيُطَيِّبُ الْفَمَ، اور منہ کو یہ خوشبودار رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مسواک وَيُصْلِحُ الْمِعْدَةَ، معدے کی اصلاح کا ذریعہ ہے۔ مسواک سے ذہن تیز ہوتا ہے، مسواک سے فصاحت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں السواک شفاء من کل داء الا السام، مسواک ہر بیماری سے شفا ہے سوائے سام کے۔ اور انہوں نے سام کا مطلب بھی بیان فرمایا، السام الموت، سام سے مراد موت ہے۔ پتہ چلا موت کے علاوہ ہر بیماری سے مسواک میں اللہ پاک نے صحت رکھی ہے، شفا رکھی ہے۔ تو اتنی اہم ترین سنت، اس کو میں اور آپ مسلمان اسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس پر تو عمل کرنا چاہیے۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، وضو میں مسواک کرنے کی ضرورت پیش آئی، مسواک تلاش کیا نہ ملی تو مسواک خریدنے گئے، مسواک والے نے ایک دینار اس کا مطالبہ کیا۔ ایک دینار آج کی قیمت کے حساب سے 12,000 روپیوں سے زیادہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو حضرت شبلی نے ایک دینار دی اور مسواک خرید کر مسواک کیا۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایک مسواک کے لیے اتنا زیادہ خرچ کیوں کیا؟ حضرت نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیا اور اس کی تمام دولت و ثروت مچھر کے پر سے زیادہ گئی گزری ہے۔ اگر کل قیامت میں اللہ مجھ سے سوال کرے کہ اے شبلی تو نے وہ دنیا جو میرے نزدیک مچھر کے پر سے بھی زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی، تو نے اس کے بدلے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیا تو میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنے اور اس پر مداومت کرنے کی کوشش کریں۔ دنیاوی اور اخروی تمام فوائد و فضائل اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ مسواک بہت زیادہ موٹی بھی نہ ہو، بالکل پتلی اور باریک بھی نہ ہو، بلکہ چھنگلی کے برابر مقدار کی مسواک ہو، اور ایک بالش سے بڑی بھی نہ ہو اور بالکل چھوٹی بھی نہ ہو کہ جس میں سنت کے مطابق مسواک کو پکڑا نہ جا سکے۔ مسواک کو پکڑنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ چھنگلی مسواک کے نیچے حصے میں رہے اور انگوٹھا مسواک کے اوپر کے حصے میں رہے، اور درمیانی انگلیاں مسواک کے درمیان میں رکھی جائیں، اور پھر مسواک جب کریں تو پہلے داہنی طرف کے اوپر کے دانتوں میں مسواک کریں، اور پھر اوپر کے دانتوں میں بائیں طرف کریں، پھر نیچے کے دانتوں میں داہنی طرف، اور پھر بائیں طرف کیے۔ اس طرح سے 3 مرتبہ مسواک کریں، اور ہر مرتبہ مسواک دھو لیں۔ یہ مسنون ہے۔ مسواک کرنے کے بعد مسواک دھوئے بغیر رکھ لینا یہ مکروہ ہے، اسے دھو دینا چاہیے۔ تو اس طرح سے مسواک کے آداب کا بھی لحاظ رکھیں، اور مسواک کے پر مداومت اور اہتمام سے پابندی کے ساتھ مسواک کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔